نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پر ہماری گفتگو تقریباً تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پر چلا اور اس کی منزل مقصود تک پہنچا۔ راستہ ان کا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالح مومنوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ ان کا جو نہ تو گمراہ ہوئے ولا الضالین اور نہ ہی ان پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ غضب نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت دی لیکن پھر شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات اور شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کی وجہ سے اس ہدایت سے محروم ہوئے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ یہود پر دو بڑے بڑے دور غضب الہی کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آ چکے تھے حضور کی بعثت کے وقت تک۔ ایک دفعہ اسیرینز کے ہاتھوں اور عراق کا بادشاہ تھا نبوکدنضر جس کے ہاتھوں تباہی آئی تھی۔ یروشلم میں 6 لاکھ اس نے یہودی قتل کیے تھے، 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کر بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سے وہ لے گیا تھا بیبیلونیا، عراق کا جو اس وقت کا صدر مقام تھا، اور تقریباً 150 برس تک وہاں کیپٹیوٹی میں رہے تھے۔ بہت بڑا عذاب آیا تھا، بہت بڑا عذاب آیا تھا۔ پھر اللہ نے ان پر عنایت فرمائی، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ مبعوث ہوئے، انہوں نے توبہ کی منادی کی، لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں ایک عروج دیا دنیا میں، لیکن پھر انہوں نے وہی شرارتیں کی، پھر عذاب آیا۔ پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آیا، اسکندر الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ذریعے آیا، اور اس عذاب کی انتہا کیا تھی؟ سن 70 عیسوی میں یروشلم میں 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا، اور ان کا ہیکل جو دوبارہ بنایا تھا انہوں نے، پہلے تو مسمار کیا تھا نبوکدنضر نے، جب دوبارہ بنایا اسے اس نے پھر ٹائٹس رومی نے، جنرل جو تھا رومن، اس نے ختم کیا۔ وہ پڑا ہے، آج تک مسمار پڑا ہوا ہے، اس کی بنیادوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا دور ان پر آیا، وہ حضور کی بعثت کے بعد، وہ پچھلی صدی 20ویں صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل۔ یعنی نبوکدنضر تو بڑی پرانی شے معلوم ہوتی ہے نا، 2500 سال پرانی بات ہے، کوئی آج کی بات تو نہیں، 2600 سال پرانی بات۔ اسی طرح ٹائٹس رومی کی بات بھی 1900 برس پرانی بات ہو گئی۔ یہ تو ابھی 60 برس پہلے کی بات ہے۔ 60 لاکھ 6 ملین جیوز ایکسٹرمینیٹڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے بہت سخت، اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم پر بھی آیا۔ حضور نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ،
میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک جوڑا ہے جوتیوں کا، اگر رکھا ہو زمین پر تو اس میں فرق نظر آئے گا، پنجے کے فرق کی وجہ سے، ڈائریکشن کی وجہ سے۔ ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو کوئی فرق نہیں۔ ہم پر عذاب آیا، پہلے کروسیڈرز کے ہاتھوں آیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، 88 برس کے لیے مسجد اقصی، یروشلم، بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر آیا عظیم ترین جو ہم پر آیا ہے عذاب اللہ کا، وہ آیا تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں مسلمان قتل ہوا، وہ لاکھوں کی بات نہیں ہے اب۔ یہ پہلا دور تھا ہم پر عذاب کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا، پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں کا غلام بن گیا، انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، ہسپانوی آ گئے، ڈچ آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، پورا۔ اس عذاب سے ابھی ہم نکلے ہی ہیں کہ اب جو اگلا عذاب جو ہے وہ ہم پر مسلط ہوا ہے، وہ مالیاتی استعمار جو ہے یورپ کا، مغرب کا۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں، گلوبلائزیشن، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ٹرپس، یہ سب کیا ہے؟ پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے یہودیوں کی ساری ایجادات، اور اس میں یہ کہ بدقسمتی سے بہت سخت عذاب جو ہے، ہولوکوسٹ کی طرح کا عذاب مجھے اندیشہ ہے کہ امت پر آنے والا ہے، اس لیے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ جب تک ہم انگریزوں کے، فرانسیسیوں کے، ہسپانویوں کے، اطالویوں کے غلام تھے، ہم کہہ سکتے تھے اللہ ہم کیا کریں، ہم غلام ہیں، ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ جب انگریز چلا گیا، اطالوی چلے گئے، ہسپانوی چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، اور کم سے کم بظاہر اختیار ہمارے ہاتھ، اب ہم نے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ جو ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنا لیا ماسکو کو، اور یا قبلہ بنا لیا واشنگٹن کو۔ مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا امت مسلمہ پر آنے والی ہے۔ اگرچہ اس کے بعد اور بھی دور فلک ہے ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، ٹیبلز ول بی ٹرنڈ۔ پھر اسلام کا بول بالا ہوگا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، یہ ہوگا، ہو کر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بڑی سزا، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کی کہ خبر دی تھی سینٹ جان نے، جو ریولیشنز، آخری کتاب ہے بائبل کی، ریولیشنز، آرمگڈون کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو غیر المغضوب علیہم کے ضمن میں میں نے عرض کیا۔ وَلَضَّالِّينَ سے مراد کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ سے مراد دو ہے۔ ضال اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے، اسے حقیقت ملی نہیں، ابھی تلاش کر رہا ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی لیے میں نے چاہا کہ وضاحت کر دوں۔ سورۃ الضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ تین آیات جو ان میں درمیانی جو ہے، اللہ نے دیکھا آپ کو اے نبی کہ آپ تلاش حق میں سرگرداں ہیں، جاننا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے، غار حرا میں بیٹھ کے مراقبے کر رہے ہیں۔ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، فلسفیانہ سوچ، جیسے فلسفی بیٹھ کر سوچتا ہے یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے یا انتہا ہے، یا یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی کریٹر ہے یا نہیں ہے، خود بخود بنی ہے۔
کریٹر ہے تو اس کی صفات کیا ہیں، اس سے ربط کا تعلق قائم کرنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ یہ سارے فلسفیانہ سوالات ہیں۔ تو حضور چونکہ اگر تو اہل کتاب میں سے کسی گروہ میں پیدا ہوئے ہوتے، یہود میں پیدا ہوئے ہوتے، تو تورات آپ کے پاس ہوتی، انجیل آپ کے پاس ہوتی۔ اگر آپ عیسائیوں میں آپ تو پیدا ہوئے مشرکین کے اندر، وہاں کچھ بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، کوئی کتاب نہیں، امی، ان پڑھ قوم۔ لہذا یہ سارا سفر ذہنی جو ہے آپ نے خود طے کیا ہے۔ آپ اس غور و فکر و سوچ بچار کی کیفیت میں سے گزرتے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی اللہ نے پایا آپ کو، دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں تو ہدایت دے دی، پردے اٹھا دیے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور اس کے بعد بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 3 سال تک حضرت اسرافیل ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہے ہیں تعلیم دینے کے لیے۔ حضور کو کوئی تعلیم جو ہے دنیاوی طریقے پر آپ نے حاصل نہیں کی، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی مکتب میں کسی انسان کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا ہے، لیکن فرشتوں نے آپ کو پڑھایا۔ جبرائیل آپ کے معلم ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ تو علمہ شدید القویٰ، بڑے طاقت والے یہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضور کو پھر تعلیم دی ہے۔ بہرحال ایک تو ضال کے معنی یہ ہے، دوسرے ضال کے معنی یہ ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہونے کے بعد کسی غلط نیت سے نہیں، کسی نیک اور اچھے جذبے کے غلو کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے۔ مثلا نصارہ، حضرت مسیح کی محبت عقیدت اس درجے بڑھی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ غلو ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دیکھو اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام مت لو۔ عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ایک رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، مخلوق تھے، وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ غلو ہوتا ہے۔ اسی غلو کا مظاہرہ جیسا کہ میں نے حقیقت شرک کی تقریر کے دوران کہا تھا، ہمارے ہاں بھی ہوا ہے۔ ایک غلو سب سے بڑھ کر ہوا حضرت علی کے بارے میں، انہیں خدا بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو تو خدا کا بیٹا بنایا ہے، انہیں خدا ہی بنا دیا۔ آج بھی نصیری موجود ہیں دنیا کے اندر، شام کے اندر ان کی بڑی تعداد آباد ہے۔ نصیری شیعہ جو ہیں وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ خود حضور کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر نہیں، کسی مذہبی فرقے کے مسلمہ عقائد میں جو سرکاری عقائد ان کے ہوں آفیشل، اس میں نہیں ہے یہ بات، قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے کہ نبی کے ساتھ ایسی کوئی بات وابستہ نہیں کی گئی، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے۔ پھر اصلاح کون کرتا؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ ہوا، حضرت محمد نے آ کر اصلاح کر دی۔ اگر حضرت محمد کے بارے میں وہی بات ہو جاتی تو کون اصلاح کرتا؟ کوئی اور آنے والا تو نہیں تھا، کوئی نبی اب آنا نہیں، رسول آنا نہیں۔ لہذا اللہ نے، حالانکہ حضور کے ایک امتی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے پیدا ہو گئے، لیکن یا محمد مدد یہ آپ کو کبھی نعرہ نہیں سنائی دے گا۔ البتہ یہ کہ نعت گویوں نے، نعت کہنے والوں نے اپنے غلو کے اندر مثلا ایسے شعر بھی کہہ دیے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حلول کا عقیدہ، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں کا ہے وہ ہم نے اختیار کر لی، معاذ اللہ۔ یہ کہلائیں گے ضالین، یہ گمراہ ہے۔ یہ گمراہ ہوئے کس بنا پر؟ انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، وہ بھی ایک نیکی کا جذبہ تھا، اللہ سے لو لگانے کے لیے۔ یہ گھر گرہستی، یہ کھکھیڑ جو ہے، اس سے انسان جو ہے اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکتا، لہذا چھوڑو اس دنیا کو، جاؤ جا کر کہیں تپسیائیں کرو، کہیں غاروں کے اندر، کہیں موناسٹریز کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں،
اسلام کا راستہ یہ نہیں ہے، انبیاء کا راستہ یہ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے کسی بدنیتی سے نہیں کیا، ان کی نیت نیک تھی۔ اسی طرح حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا تو کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں بنایا، بلکہ غلو، محبت کا، عقیدت کا غلو تھا جس کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ لہذا یہ ضالین جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال سابقہ امتوں میں نصارہ ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ان کا عکس، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کچھ عوام الناس کے اندر، کچھ جہلاء کے اندر، کچھ جو واعظ کہنے والے ہیں، جو کوئی نعتیں کہنے والے ہیں، ان کے ہاں یہ مبالغہ آرائیاں جو ہیں غلو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے کسی بھی مستند فرقے یا مسلک کے مستند عقائد کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ یہاں ہم اس سورہ فاتحہ کے اختتام کو پہنچ گئے۔ آخر میں آمین یہ کہنا مسنون ہے، لازمی ہے، اور نوٹ کیجئے کہ یہی آمین یہ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ ان کی بھی دعاؤں کے بعد آمین، آمین کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ یہ پرانا لفظ چلا آ رہا ہے آمین۔ ظاہر بات ہے کہ یہودیت جو ہے وہ بھی بگڑی ہوئی شکل ہے نا، آخر وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، سب کا دین اسلام تھا، دین حق ایک ہی ہے، یہی حضرت عیسیٰ کا تھا، تو آمین آپ کو ملے گا۔ اختلاف اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز میں جب ہم یہ پڑھیں تو آمین جو ہے بلند آواز سے کہیں یا یہ ہے کہ اپنے دل ہی دل میں کہہ لیں، یہ اختلاف ہے۔ کہنے میں کوئی اختلاف نہیں، کہنا ضرور ہے، وہ اخفاء کے ساتھ یا اظہار کے ساتھ، یہ اختلاف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے پاس ایک لیفلٹ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا ضمیمہ ہے بہترین کہ جو اس وقت آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے در حقیقت، جس کی بنیاد پر یہ خاکہ کھینچا گیا ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں حضور یہ فرمائے کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو عام حدیث سے اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ عام حدیث میں حضور اپنی بات فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ فرماتے ہیں اللہ یوں کہتا ہے تو اگرچہ وہ قرآن میں نہیں ہے، لہذا قرآن تو نہیں ہے، لیکن حدیث سے اس کا ایک درمیانی درجہ بن گیا، قرآن اور حدیث کے درمیان۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ میں اگر اس کی پوری شروع سے عبارت پڑھوں تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کر دیجئے، صحیحین میں سے ایک جو ہے مسلم شریف، صحیح مسلم، اس کی روایت کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اس لیے یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ فنصفھا لی، اس کا نصف جو ہے آدھا حصہ وہ میرے لیے ہے، ونصفھا لعبدی، اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، میں نے اسے عطا کیا، میں نے دے دیا، گرانٹڈ۔ اب یہاں تک تو ہے حدیث قدسی۔ اب آگے حضور وضاحت فرما رہے ہیں، اذا قال العبد، یہ باریک جو لکھا ہوا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا، میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، جب الرحمن الرحیم کہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، مطلق ہے، مختار مطلق، اللہ کہتا ہے
میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال اللہ تعالی ھذا ما بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، یہ ہے در حقیقت میثاق، جوڑ دینے والی شے، باندھ دینے والی شے۔ ابھی تک تو میری ثنا ہو رہی تھی نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی۔ اب جب کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جس کے لیے میں نے کہا تھا یہ کووننٹ ہے، یہ میثاق ہے، یہ عہد ہے، یہ قول و قرار ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس میں چونکہ ایک چیز کا سوال بھی ہے، ایاک نستعین، لہذا میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ میری اعانت، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی، میری توفیق، میری تیسیر ہمیشہ اس کا ساتھ دے گی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ھذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ یہ میرے بندے کا حصہ ہے، ہدایت بندے کو چاہیے، میں نے دینی ہے، بندے کو چاہیے، یہ بندے کا حصہ ہے۔ لہذا جو بھی کچھ اس نے مانگا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جو میرے بندے نے مانگا میں نے گرانٹ کر دیا، دے دیا، عطا کر دیا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ سمجھیے اس دعا کی تاثیر کا یہ عالم ہے، ادھر ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، بشرطے کہ یہ ہمارے احساس اور شعور کی گہرائیوں سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اگر ہم نے طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ دہرا دیے ہوں بس پیرٹ لائک، پھر وہ بات نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کیا صلاۃ و معراج المومنین، نماز جو ہے مومنین کے حق میں معراج ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنی علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اب دیکھیے اس کا جو خاکہ میں نے کھنچوایا ایک آرٹسٹ سے، اس کو دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ ترازو جو ہے، اس ترازو کی جو ڈنڈی ہے، بین، وہ ہے درمیانی آیت، چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پوری صورت میں حرف واو صرف یہی آیا ہے، اور یہ ایک آیت میں دو جملے ہیں، ایاک نعبد ایک مکمل جملہ ہے، ایاک نستعین ایک مکمل جملہ ہے، درمیان میں واو ہے۔ اس واو کو ہم نے شکل دی ہے جہاں سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے، مٹھ کہتے ہیں اسے آپ، یہ واو مٹھ کے مانند ہے، اور اس کا جو ایک آرم ہے اس کے اس بیم کا وہ ایاک نعبد اور دوسرا ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد کے ساتھ یہ تین آیتیں جو ہیں، جیسے کہ ترازو کا جو پلڑا ہوتا ہے، تین ڈوریاں ہوتی ہیں جو اسے باندھتی ہیں اس کے ڈنڈی کے ساتھ، وہ تین آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ان تینوں کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، یہ بات سمجھ لیجیے، ان تین کا جا کر منطقی نتیجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ جب ساری ثنا اور حمد کا مستحق اللہ ہے، جب تمام جہانوں کا مالک و پروردگار اللہ ہے، جب وہ رحمان اور رحیم ہے، جب وہ جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے، لہذا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اے پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ پلڑا جو ہے ان تین آیات کے ذریعے سے یہ جڑ گیا ہے ایاک نعبد سے۔ ایاک نستعین سے وہ تین آیتیں جڑی ہوئی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ گویا کہ اس نستعین کی تشریح ہو رہی ہے
یہ گویا کہ بہترین ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے اس حدیث قدسی کی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفھا لی، ایاک نعبد تک یہ اللہ کا حصہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ ایک قرات بھی قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد کی سورہ فاتحہ کی قرائت بھی ایسی ہے بڑی پیاری، جو ان کو 3.5 آیات کو ایک مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، گویا کہ وہ نصف جو ہے فنصفھا لی، جو آدھا حصہ جو اس سورہ مبارکہ کا اللہ کے لیے ہے وہ گویا کہ ایک سانس میں، پھر بقیہ جو ہے ایاک نستعین سے اور اس کی وضاحت۔ اس میں ضمنی طور پر چند باتیں اور آ گئیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اختلاف ہے کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جز نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک جز ہے۔ یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ آیت بسم اللہ جز نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، ورنہ یہاں پر شروع ہوتی بات کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر وہ اس کا جز تھی تو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، تو معلوم ہوتا ہے وہ اس کا جز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اور ان قراء کا موقف کہ جو اس رائے کے حامل ہیں درست ہے، اور دوسری رائے ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی جو تاثیر ہے، پھر اس کی یہ ترتیب کہ پہلی 3 آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، آخری 3 آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، تو نصف میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر یہاں پر آیت بسم اللہ بھی شمار کرتے تو کہاں رکھتے؟ اس ترازو میں اس کی جگہ کہیں ہے ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ در حقیقت بیم ہے، اور اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی 3 آیتیں ادھر ہیں اور 3 آیتیں ادھر ہیں۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں آخری ہدیہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔